بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام ساتھی ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا 13واں پارہ ہے وما ابرئ۔ پچھلی پارے میں ہماری صورت چل رہی تھی صورت یوسف۔ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار، اخلاقی کردار کے نمایاں پہلو ہیں۔ کون کون سی ان کے اندر اہم کردار تھے اخلاق کے؟ پہلے عفت اور پاکیزگی، پھر صبر اور برداشت بے انتہا تھی، پھر ان کا اللہ پہ بھروسہ بڑا مضبوط تھا، پھر امانت و دیانت، امانت میں خیانت نہیں ہونے دیتے تھے بلکہ اور مزید اچھے طریقے سے دیانت داری سے اس کو محفوظ کرتے تھے، پھر اسلوب دعوت، اتنے طریقے سے بات کرتے کرتے ان کو دین کی دعوت دے دیتے تھے، پھر حکمت کے ساتھ دعوت دیتے تھے، سوچ سمجھ کے۔ وہ جیل کے اندر بھی تھے، جیل خانے کے اندر بھی وہ دین کا کام کر رہے تھے۔ آج آپ کو ورک دیا نا کہ آپ نے دعوت دینی ہے، اپنے نبیوں والا کام آپ نے کرنا ہے، اتنا ہی آپ اللہ کا شکر کریں، ہم اپنے نبیوں والا کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے مصیبت کے اندر بھی نہیں بھولا، اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ کے دین کا کام کرتے رہے، دعوت جیل کے اندر بھی بیٹھ کے دعوت دے رہے ایک اللہ کی۔ پھر مؤثر دعوت کیسے؟ دل قریب ہوں، فرد سے فرد کا مضبوط تعلق ہو، نرم دل پر بات مؤثر ہوتی ہے۔ دل ملے، سب سے پہلے مضبوط دعوت جن سے ہمارے رشتے ہوں، گھر کے ہوں، رشتہ دار ہوں، اہل محلہ ہوں، بہن بھائی ہوں، عزیز و قریب میں سے بھی آپ کو جیسے بتایا، تو یہ دل کے قریب ہے، سب سے پہلے ان کے اوپر اثر کرتی ہے آپ کی، لیکن عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی۔ عمل کریں گے نا تو ان کے پاس مثالیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو عمل کرنا ہے ہم نے۔ پھر فرد سے فرد کا مضبوط تعلق، ایک فرد جب دوسرے فرد کے پاس جاتا ہے نا، وہاں سے ہمارے تعلق تھوڑے مضبوط ہوتے ہیں، ہم جا کے بیٹھتے ہیں نا، یہاں سے ہمارے تعلق مضبوط ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ نرم دل جو ہوتے ہیں نا، نرم ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی باتیں سناتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سناتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ دل نرم ہو جاتے ہیں، پھر بات دل پہ اثر کرتی ہے۔ پھر امت کا فریضہ بتایا گیا کہ میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ، اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ اللہ پاک کا حکم ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دو۔ جیسے میں نے آپ کو یہ 2-3 ڈے سے ایک ہی چیز مسلسل کہی جا رہی ہے کہ دعوت دعوت دعوت، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ میرا پیغام دو، بے شک ایک آیت ہی پڑھ کے سنا دو، اس کی دعوت دے دو کہ اس کی طرف آ جاؤ۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نعمت میں پڑوسی کو شامل کرو، اس سے کھل کر اظہار میں احتیاط کریں، کیونکہ نظر بد اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ دکھاوے سے پرہیز تاکہ حسد پیدا نہ ہو، اعتدال کا رویہ اپنائیں۔ سب سے پہلے کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نعمت میں پڑوسی کو بھی شامل کرو، اس سے کھل کر اظہار میں احتیاط کرو، مطلب کہ جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں نا، ہر چیز کا، ہر بات ان کو نہیں بتانے والی ہوتی، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ محفوظ کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر طور پہ نظر بھی لگ جاتی ہے، نظر حق ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر جگہ پہ آپ اپنی واہ واہ کرانے کے چکر میں نہیں لگا کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے نظر۔ دکھاوے سے پرہیز کرنا ہے، اور کیونکہ اس سے حسد پیدا ہوتا ہے جو دکھاوا آپ کرتے ہیں۔ پھر یوسف، سورت یوسف 43 آیت ہے کہ ایک روز بادشاہ نے کہا
میں نے خواب میں دیکھا ہے 7 موٹی گائیں ہیں جس کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالی ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ یہ کیا تھا؟ بادشاہ نے پیغام بھیجا حضرت یوسف کے پاس کہ اس خواب کی تعبیر بتائیں کہ مجھے یہ خواب آئی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو کتنی زیادہ صلاحیتوں سے نوازا، صلاحیت اتنی زیادہ ان کے اندر، حکمت سے ہر بات کرتے تھے، ہر فیصلہ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت اور کی تھی کہ وہ خواب کی تعبیر بھی بتا سکتے تھے۔ سورت یوسف 44 میں ہے، ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب یاد آئی، اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیجئے۔ یہ 44 اور 45 آیت میں ہے، جب حضرت یوسف نے کہا تھا کہ میرا ذکر جا کے بادشاہ کے پاس کرنا، لیکن وہ بندہ بھول گیا اس ذکر کو۔ یوسف نے کہا کہ 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے۔ یہ خواب کی تعبیر، پیچھے خواب سنائی نا، یہ خواب کی تعبیر تھی۔ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، باقی کو ان کی بالوں ہی میں رہنے دو۔ مطلب کھیت میں ہی ان سٹوں کے ساتھ ہی لگا رہنے دو، جتنا آپ کو ضرورت ہے بس اتنا حصہ نکال کر اپنی خوراک کے لیے استعمال کر دو۔ پھر کیا کرو؟ 47 آیت سے 48 تک، پھر 7 برس کیا بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے۔ کیا بتایا گیا؟ کہ تم محنت کرو گے تو کچھ چیز ہے جو اس کو سیو کر لو، کہ 7 سال آپ کے اوپر مشکل کے آئیں گے تو وہ جو سیو کیا ہوا ہے نا پھر آپ استعمال کر سکیں گے۔ ہمیں اس بات پہ یقین ہے نا کہ وقت بدلتا رہتا ہے، کبھی اچھا آتا ہے کبھی برا آتا ہے، غربت ہمیشہ نہیں رہتی اور بلندی ہمیشہ نہیں رہتی۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی یہ کھیت ہرے بھرے ہیں، اس میں سے کچھ جو بچتا ہے وہ تم کھا لو، باقی سیو کر لو۔ پھر 7 سال تک فاقہ آئے گا، قحط سالی ہوگی، اس میں وہ والا جو مال سیو کیا ہوا ہے وہ استعمال کر لینا۔ پھر اللہ تعالیٰ 7 سال کے بعد رحمت کی بارش برسائیں گے، پھر سے زمین اگائے گی اور پھر سے تم ہرے بڑے ہو جاؤ گے اسی طریقے سے۔ ظلم کیا ہے؟ وقتی غالب آتا ہے۔ کیا؟ ظلم۔ طاقت ہوتی ہے مگر حق نہیں، اللہ کی مدد حاصل نہیں، ایسا اندھیرا جو اپنے وزن سے ٹوٹ جائے، شور مچاتا ہے۔ کون؟ ظلم۔ ظلم ہم جب کسی پہ کرتے ہیں نا، شور غلبہ، ظلم کے ساتھ کچھ چھینا جائے، قبضہ کیا جائے، کچھ بھی، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وقتی، صرف وقتی ہوتے ہیں، وہ غالب ہوتا ہے بندہ۔ پھر طاقت تو ہوتی ہے، طاقت سے چھین لیتا ہے مگر اس کو حق نہیں ہوتا اس چیز کا نا، زبردستی، ظلم کے ساتھ، زبردستی کے ساتھ وہ چھینا گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے اس میں جو ظلم کرتے ہیں، پھر ان کو اللہ کی مدد حاصل نہیں ہوتی، شور مچاتا ہے پھر۔ تو یہ تھا ظلم۔ اب یہ صبر۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ اپنے مقصد پر ڈٹ جانا، دیر پا فائدہ، اللہ کی مدد شامل حال، روشنی ہے، طریق بناتا ہے۔ کون؟ صبر۔
سب سے پہلے صبر جو بندہ کر لیتا ہے نا، وہ اس کا کوئی بھی مقصد ہو، دنیا آخرت، قرآن سیکھنا، محفل میں جانا، اس کو ستایا جائے، بھڑکایا جائے، مارا جائے، بھوکا رکھا جائے، اگر وہ ڈٹ جائے نا تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ڈٹ کیسے جاتا ہے؟ جب وہ صبر کر لیتا ہے، پھر اللہ کی مدد اس کو آتی ہے، اس کو روشنیاں ہوتی ہیں، پھر اس کا وقت اچھا ہو جاتا ہے، تاریخ بن جاتی ہے، اور پھر اس کو بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ سورۃ یوسف کی جو پچھلی آیات ہے نا، اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں نا 21 آیت میں، تو مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بات نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، ہم اسے پھر بیٹا بنا لیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس اندھے کنویں سے نکالا نا، تو مصر کے بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کا بہت زیادہ دھیان رکھا جائے، اس کی اچھی تربیت کی جائے، ہو سکتا ہے کل کو یہ ہمارے لیے اچھا ثابت ہو تو پھر ہم اسی کو بیٹا بنا لیں گے، ہماری اولاد نہیں ہے۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس سرزمین میں قدم جمانے کی ایک صورت نکال دی، کیونکہ جب بیٹے کا لالچ ہوتا ہے نا، پھر اس کو اور زیادہ اچھی تربیت کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے معاملے میں فہم کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے، جو ہوتا ہے وہ کر کے رہے گا۔ اب کہاں سے عزیز مصر کی بیوی نے اس کی پرورش کی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ نظام اس کا بنا دیا ایک اچھی فیملی میں، تاکہ وہ کھائے پیے پڑھے لکھے ایک اچھا ماحول میں رہ کے اچھا انسان بنے۔ قصہ یوسف سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یوسف علیہ السلام بہت پاکیزہ تھے، سچائی والے تھے، دیانت والے تھے، صبر والے تھے، سخاوت والے تھے، ذہانت والے تھے، قیادت والے تھے، عدل و انصاف والے تھے، معافی اور امداد والے تھے، قدرتی آفات اور بہترین مینجمنٹ والے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھیں اللہ کا کرم ہے ماشاء اللہ سے، دیکھیں ان کی یہ ساری نا جو ابھی بتائیے گواہیاں ہیں، سب سے چیز پاکیزگی اور انصاف، عدل عدل۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا تھا؟ قحط، مضبوط حکومت نظام، کم نقصان، کیا تھا یہ؟ جیسے پیچھے خواب آئی تھی نا، خواب کی تعبیر بتائی گئی، یہ ساری مینجمنٹ اسی کے اندر آتی ہے۔ قحط آئے گا، مضبوط حکومت نظام چلے گا، کم نقصان ہوگا، سیو کیا ہوگا، ہمارے کام آئے گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نا میسیج دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میسیج دے رہے ہیں کہ برباد نہ کرو، ویران نہ کرو، ہر وقت مال متا کمانے میں ہی نہ لگے رہو کہ تم اللہ کے لیے وقت ہی نہ نکال سکو۔ جتنا کمایا ہے اس میں سے کچھ حصہ استعمال کر لو، کچھ سیو کر لو، مشکل وقت میں کام آئے گا، اور باقی ایک حدود میں رہتے ہوئے کام کرو، اور میری طرف بھی پڑھ لو، عبادت میں بھی اپنا وقت دو۔ عبادت، آج کا دور ہماری خرابیاں کیا ہیں؟ تب قحط تھا، بارش ہی نہیں ہوتی تھی، فصلیں نہیں ہوتی تھی، بھوک ہوتی تھی، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ سیو کر لو، تمہارے خواب کی تعبیر ہے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ قحط سالی نہیں ہوتی، راشن بند نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ سیلاب آتے ہیں، فصلیں ویران ہو جاتی ہیں، زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور تب قحط تھا تو نقصان کم ہوتا تھا، اب سیلاب ہے تو زیادہ نقصان ہوگا۔ قیادت کی مطلوب صلاحیتیں، مطلب جو ہماری امیر ہوتے ہیں نا، جیسے کہ حکمران ہیں ہمارے، وہاں سے اگر ہم دیکھیں تو کیا؟ ایمان، ان کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، پھر تعلق باللہ، تعلق مضبوط ہونا چاہیے، پھر حفیظ و علیم،
یعنی حفاظت کرنے والے، جاننے والے ہونے چاہیے. پھر نیکی پر استقامت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے ایمانوں کو مضبوط رکھنا ہے اور اللہ سے تعلق مضبوط رکھنا ہے. تعلق باللہ، کمزور تعلق نہیں بنانا، مضبوط بنانا ہے. ٹھیک ہے. سورۃ الرعد میں بھی ہے 43 آیت میں، یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو. کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے. اور پھر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانوں کا علم رکھتا ہے، جو کتابی یعنی آسمان کی کتابوں کا علم رکھتا ہے. دیگر موضوعات ہیں اس کے اندر، اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں اس کتاب کے اندر، اور انسان کی فکری اور اخلاقی ذمہ داریاں. اس کی فکر کیا ہونی چاہیے؟ اس کی فکر دین کے لیے ہونی چاہیے. ہم نے فکر دنیا کے لیے رکھ لی ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اخلاق سے کام کرنا، اخلاق سے دعوت دینا، اخلاق سے مجلس میں بیٹھنا، اخلاق سے ہر محفل سجانا، اخلاق سے سجدہ کرنا، اخلاق سے آگے بھی پہنچانی بات، اخلاق کے ساتھ مل کر صدقہ کرنا. یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. توحید اور قدرت الہی، حق و باطل کی تمثیل، انسان کی اندرونی تبدیلی کے اصول. تبدیلی خود بخود نہیں آتی. اکیلا فرد محدود اثر رکھتا ہے. اجتماعی نظام ہی حل ہے. عدل سے حالات بدلتے ہیں. کیا؟ انسان کی اندرونی تبدیلی کے اصول بتائے گئے. تبدیلی خود بخود نہیں آتی، بلکہ کوشش کرنی پڑتی ہے. اجتماعی نظام ہی حل نہیں ہے، عدل سے حالات بدلتے ہیں. ہم کہتے ہیں جدھر کثرت ہے نا وہی نظام چلے گا. نہیں، اس میں انصاف بھی ہونا چاہیے. کم جماعت ہے، زیادہ جماعت ہے، انصاف کی بات کریں، انصاف کی طرف لے کے چلے. انصاف عدل. توحید باری تعالیٰ کی نشانیاں. اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے. بے شک عبادت کا حق رکھنے والا ہے. کون؟ اللہ تعالی. فیصلے کا اختیار رکھنے والا ہے. کون؟ اللہ تعالی. نظام چلانے والا ہے. کون؟ اللہ تعالی. جب یہ سارا کچھ میرا تیرا رب ہی کر سکتے، اسی کے لیے سجدہ، اسی کے لیے عبادت، تو ہم نے اسی کی طرف جھکنا ہے انشاءاللہ. سورۃ ابراہیم کی 13ویں آیت میں ہے، آخر منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے. تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. یعنی ان کی قوم والوں نے اپنے نبیوں کو دھمکیاں دی، نافرمانیاں کی، بے ادبیاں کی، تو پھر اللہ کو غصہ آ گیا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورۃ ابراہیم 13ویں آیت میں ہے، ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے جو اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتے، اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کے نبی کی توہین کرتے ہیں. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے اور دے گا. یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس کے لیے اس کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے، وہ جان لے کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 52 میں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میرا پیغام پہنچا دو.
حضرت ابراہیم کی توحید کے منصوبے، ہم نے انہی کے دین کے پیچھے چلنا ہے۔ شکر اور ناشکری کے نتائج۔ آج کا سرمایہ دارانہ نظام، بے جا خواہشات حاصل کرنے کی دوڑ، سودی نظام کے اثرات۔ شکر اور ناشکری میں فرق بتایا گیا۔ آج کا سرمایہ دارانہ نظام مطلب کہ سب کے پاس دولت بہت زیادہ ہے۔ سود نے نظام خراب کر دیا ہے۔ بے جا خواہشات ہے ہماری جو پیسہ پورا ہی نہیں ہونے دیتی۔ موجودہ حالات سے پیدا ہونے والی بیماریاں کون سی ہیں؟ جب یہ ساری چیزیں آتی ہیں نا، پیسے کی کمی ہوتی ہے، پیسہ کم ہوتا ہے، پھر خواہشات زیادہ ہوتی ہیں، ضرورتیں زیادہ ہوتی ہیں، پھر اس حالات سے تنگ آ کر پھر کچھ بیماریاں ہمارے جسم میں حائل ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے۔ نفسیاتی امراض، پھر مایوسیاں، پھر بے چینیاں، سب سے بڑا ہر وقت اس کو لگی رہتی ہے، بی پی ہائی، بی پی لو، یہ وہ فلاں ٹمگا، یہ سارا ڈپریشن ہے۔ کس کی وجہ سے؟ انہی بے حد خواہشات کی وجہ سے۔ انسان مجبور محض نہیں، اس لیے اصل مسئلہ ہمارے اندر ہے جسے ہم خود درست کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ان چیزوں کو بدلنا ہوگا۔ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے طریقے: اللہ کا اذکار یعنی ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ نماز وقت کی پابندی سے پڑھنی ہے۔ قرآن کی تلاوت لازمی کرنی ہے اور سننی بھی ہے۔ اسلامی اجتماعات یعنی اکٹھے ہو کے کسی اچھی اسلامی جگہ پہ بیٹھنا ہے، باتیں کرنی ہے، اسلام کی سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، قرآن و حدیث سے، قصے کہانیاں نہیں سننی، قرآن حدیث سے۔ صحبت صالحہ، اچھے لوگوں میں بیٹھنا ہے، اچھی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ ایمان اور آخرت کی دعا: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد سے بھی اے میں ہمارے رب پیدا کرنے والا قبول فرما دے۔ اللہ ہمیں ایسی اولادوں سے نواز دے۔ پھر مکہ کو امن والا شہر بنانے کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے رہے۔ پھر امت مسلمہ کی دعا: ربنا وجعلنا مسلمین۔ پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثیت کی دعا: اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول بھیج دے۔ توحید اور شرک سے حفاظت کی دعا: اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لینا۔ دیکھیں کتنی دعائیں قرآن مجید میں، مانگے تو صحیح تڑپ کے، رب عطا کرے گا نا۔ اولاد کی دعا: ربی ہب لی من الصالحین۔ اے میرے رب، میری نیک اولاد عطا فرما۔ مغفرت کی جامع دعا: ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، مجھے، میرے والدین کو اور تمام ایمان والوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں۔ حکمت اور نیک نامی کی دعا: اے ہمارے رب، مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما اور بعد والوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ۔ ایمان صالحہ کرنا ہے، دعائیں کرنی ہیں، دعائیں کروانی ہیں، صالحین بننا ہے، صالحین کی لسٹ میں ہم نے چلنا ہے۔ تو یہ دعائیں ہیں جو ہماری دنیا آخرت میں ہمیں کامیابی عطا کر سکتی ہیں۔
تو ہم نے بے حساب کرنے کے کام ہمیں لکھ لینا ہے، بے حساب زبانی دعائیں ہم نے یاد کرنی ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے اور سب کے لیے کرنی ہے، اللہ آپ کو بھی عطا کر دے گا۔